حضرت عیسیٰ آئیں گے تو بلند کون ہوگا؟ تو انہوں نے کہا ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ نبی ہیں، وہ بلند ہیں۔ پھر قیاس آ گیا، بھائی جتنی حدیثیں رسول کی موجود ہیں اسی میں سے بتائیے، اپنی طرف سے جوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو پھر اس کا جواب میں نے یہ دیا تھا کہ اگر عیسیٰ بلند ہیں اور عیسیٰ نماز پڑھائیں گے تو دین محمدی ختم ہوا، الوداع۔ اب تو عیسائیوں کے مزے آ گئے کہ نبی ہمارا ہے، تمہارا نبی نہیں آیا، تمہارا تو امام آیا ہے، ہمارا نبی آیا ہے۔ تو یہ وہ باریکی ہے جو لفظ میں نے کہا کہ علم حدیث صراط پہ چلنا ہے، ذرا سے میں آپ لڑکھڑائے اور گرے، اس لیے کہ یہیں پر یہ مسئلہ حل کرنا ہے کہ اللہ نے عیسیٰ کو کیوں زندہ رکھا، عیسیٰ کو کیوں زندہ رکھا، چوتھے آسمان پہ کیوں بلایا، اور مہدی کی آمد پر عیسیٰ کیوں آئیں گے؟ یہ کیوں نہ کہا رسول اللہ نے کہ خضر آئیں گے، الیاس آئیں گے، ادریس آئیں گے؟ یہ کیوں نہ کیا اللہ نے کہ جو نائبین انبیاء ہیں ان میں سے کسی کو زندہ رکھتا؟ توجہ کیجئے گا میں کیا بات کہہ رہا ہوں، یہ باتیں کہیں لکھی نہیں ہیں، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں علم کلام سے، لکھا ہوا تو میں سنا چکا، اس کی شرح میں کرتا ہوں نا، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ میں کہہ کیا رہا ہوں۔ میں بیک گراؤنڈ میں آپ کو لے جا رہا ہوں، میں سمجھانے کے طریقے اختیار کرتا ہوں، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، تاکہ بات آپ کے ذہن نشین ہو جائے۔ اللہ اگر چاہتا تو 12 جانشین عیسیٰ کے تھے، آخری جناب شموم تھے، اور عیسیٰ کی تو موت واقع ہو جاتی اور اللہ شموم کو زندہ رکھتا، اور پھر کہتا کہ بھئی عیسیٰ کا نائب آیا ہے اور یہ محمد کا نائب آیا ہے مہدی، تو دونوں برابر کے ہوتے، اس کا نائب اس کا امام، اس کا امام اس کا نائب۔ یہ کیا ضرورت ہے کہ جو امام آنے والا ہے تو نبی روکا گیا ہے اور اس کو بھیجا جائے گا، امام کے مقابلے میں نبی کو بھیجا جائے گا؟ تو آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ عیسیٰ کو کیوں زندہ رکھا، اور پیغمبر سے پہلے بنی اسرائیل کی نبوتوں کو عیسیٰ پہ کیوں ختم کیا، اور عیسیٰ پہ نبوت کو روک کر پھر اسماعیل کی نسل میں نبوت کیوں چلائی۔ جب تک یہ سمجھ میں نہیں آئے گا مسئلہ امام مہدی کے ظہور کا سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اس کو خوب ذہن نشین کر لیجئے کہ موسیٰ کو نہیں روکا، اسحاق کو نہیں روکا، یعقوب یوسف کو نہیں زندہ رکھا، عیسیٰ کو زندہ رکھا۔ زندہ اس لیے عیسیٰ کو رکھا کہ پہلے سے یہ طے کیا کہ مریم سے پیدا ہوں گے، پہلے سے یہ طے کیا کہ باپ نہیں ہوگا، پہلے سے یہ طے کیا کہ عیسیٰ کو نبوت نانا سے ملے گی، ماں سے ملے گی، یعنی مریم کے باپ عمران ہیں جو عیسیٰ کے نانا ہیں، تو ماں کے ذریعے عہدہ مل رہا ہے عیسیٰ کو، اس نبی کو زندہ رکھا جو ماں والا ہے، اس نبی کو زندہ رکھا جو ننیال سے منصب لیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسئلہ یہ اٹھایا تھا بنی عباس، بنی امیہ، اور اب تک یہ مسئلہ اٹھا ہوا ہے۔ ابھی 28 رجب کو اشتہار میرا گیا چھپنے جنگ اخبار میں، اس پہ لکھا تھا میر انیس کا مصرع، فرزند پیمبر کا مدینے سے سفر ہے۔ ٹیلی فون آئے کہ فرزند تو تھا ہی نہیں رسول اللہ کے، یہ کس کو فرزند کہا ہے؟ یہ تو عالم ابھی جہالت کا ہے۔ آپ تو مجلس میں بیٹھتے ہیں اس لیے آپ کو پتا ہے کہ کتنے فرزند ہیں رسول اللہ کے، آپ کو پتا ہے نا ابنا آنا کا، سب کو نہیں معلوم ابنا آنا و ابنا کم، قرآن کا حکم سب کو نہیں معلوم ہے۔ آپ کو تو ہر چیز آسان لگتی ہے،
بابا پوری امت کے لیے بڑی مشکلیں ہیں. آپ کو جو بھیجا ملا ہے نا اس کی تو بڑی اوور ہالنگ ہوئی ہے. فرشتوں نے بڑا اسے ٹاکا ہے, سیا ہے باریک سوئی سے, بڑے نازک ٹاکے لگے ہوئے ہیں اس میں. لیکن جہاں بڑے بڑے سوؤں سے اور جس سے لحاف سیا جاتا ہے اس سے اگر دماغ سی دیے گئے ہوں اور بڑے بڑے دھاگے لگے ہوں موٹے موٹے جس سے شامیانے اور قناتیں سی جاتی ہیں, تو آپ اپنا جیسا دماغ ہر ایک کا مت سمجھیں. ہر ایک کا دماغ برابر نہیں ہے. موٹی موٹی عقلیں, لفظ موٹا جو استعمال ہوتا ہے عقل کے لیے, موٹی عقل یہ نہیں کہ بڑی مضبوط ہے, اور باریک عقل جو ہے وہ نازک ہے. نہیں, موٹی عقل جو ہے وہ زیادہ ٹوٹنے والی, گرنے والی, بے ہوش ہونے والی ہے. تو جہاں ایسا ہو تو وہ چوکے کہہ رہے فرزند رسول. تو چونکہ مسئلہ اٹھایا جا چکا کہ محمد کے کوئی وارث نہیں تھا, بیٹا نہیں تھا, تو ایام جہالت والے جو بیٹھے تھے وہ بھی کہہ رہے تھے ابتر ہے بیٹا نہیں, ابتر ہے بیٹا. اللہ نے جواب دیا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر. ہم نے کوثر دے دیا. لوگ خوش ہو گئے, کوثر رسول اللہ کو مل گیا, ہمیں پینے کو بڑا پانی ملے گا وہاں, اور رسول اللہ ہمیں پانی پلائیں گے. تک پانی سمجھ رہا ہو کوثر کو, تو اس نے اپنے دین و ایمان پہ پانی پھیر دیا. سب سیلاب میں بہہ گیا. لوگ تو انتظار کرتے ہیں. دیکھیں نا, بری باتوں کے لیے کہا جاتا ہے منہ سے بری بات نہ نکالو. پیغمبر کی حدیث ہے منہ سے بری بات نہ نکالو. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے منہ کی نکلی بات ہو جاتی ہے. بارشیں ہوئی نہیں ہوئی, اعلان آ گیا, ہم نے سارے انتظامات سیلاب کے کر لیے ہیں. بادلوں نے سن لیا, وہ بھاگ گئے. پہلے ہم برسیں گے نہیں تو سیلاب کیسے آئے گا. اب یہاں تو مسئلہ یہ ہو گیا کہ بھئی خوش سب لوگ بھئی سندھ بعد میں امریکن آئیں گے, ڈالر لے کے آئیں گے, گاؤں جائیں گے, خوب پیسے بٹیں گے, منسٹریاں پیسے رکھیں گی. تو یعنی بری چیز کا بھی انتظار ہے کہ سیلاب آ جائے. اور بھئی کہو بارانے رحمت ہو, بارش ہو, کھیت سیراب ہو, سیلاب نہ آئے سیراب ہو. سیلاب تو بربادی ہے, تو بربادیوں کا لوگ انتظار کرتے ہیں کہ اس میں کچھ فائدہ ہوتا ہے. تو یہ دین ایمان کیسا دین ایمان ہے؟ اسی کو رسول اللہ نے کہا خالص رکھو, اور گمان اور شک کا دین نہ رکھو, یقین والا دین رکھو, اور اچھی باتوں پہ یقین رکھو. تو باریک عقلیں ہی یہ سمجھ سکتی ہیں کہ فرزندان رسول کیا ہے. حالانکہ سب کہتے ہیں کہ ہم سب فرزندان توحید ہیں, ہم سب فرزندان محمد ہیں, ہمیں کوثر ہیں. پوری امت جو ہے یہی رسول اللہ کی فرزند ہے, اس لیے کہ فرزند نہیں تھا, لیکن اللہ نے مہر لگا دی. ابنانا و ابناکم کہتے, بیٹوں کو لے کے آؤ. تو حسن اور حسین بیٹے ہو گئے. اس کے باوجود قرآن کی آیت کو نہیں مانا. بنی امیہ اور بنی عباس نے کہا بیٹا نہیں تھا, وارث نہیں تھا, نواسہ وارث نہیں ہوتا. یہ بحث اٹھا دی, نواسہ وارث نہیں ہوتا. لیکن حسن حسین نے ثابت کیا کہ وراثت ہمیں ملی ہے. رسول اللہ نے حدیث دے دی, یہ دونوں میرے بچے, کھڑے ہوں تو امام, بیٹھ جائیں تو امام. یہ سر سے پیر تک امام ہے. یہ لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے ہیں اگر جھولے میں ہوں. سواق محرقہ مشہور کتاب ہے حدیثوں کی, اور اس میں یہ ساری روایتیں جو میں نے جلدی آپ کو سنا دی, کھڑے ہوں تو امام, بیٹھیں تو امام, لوح محفوظ میں ہوں, جھولے میں ہوں تو لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے ہیں, چاہے وہ حسن ہو یا حسین ہو, اور یہ امام ہیں. یہی وجہ تھی کہ بچپن میں رسول اللہ کے سامنے جب بھی نام لیا جاتا تھا تو پوری امت کے لوگ کہتے تھے امام حسن, امام حسین, امام حسن.
کبھی ایسا ہوا ہی نہیں. لفظ امام امت نے پہلی بار سنا حسن اور حسین کے ساتھ تو سمجھ میں آیا لفظ امام بھی ہے وجود میں. اور یہ واحد دو نام ہیں جو بغیر امام کے نہیں لیے جاتے. فوراً کہا جاتا ہے امام حسن امام حسین امام، اور اچھے بھی لگتے ہیں یہ نام امام کے ساتھ. امام کا لفظ اچھا لگتا ہے انہی دو شہزادوں کے ساتھ، نہیں اچھا لگتا کسی کے ساتھ. تو رسول اللہ نے دے دی. یہ حدیث بھی ہے، حدیثیں تو ساری محدثین نے لکھی ہیں، سب بھرمار ہے، کتابیں بھری پڑی ہوئی ہیں، لائبریریز بھری پڑی ہوئی ہیں، مار یہاں سے وہاں تک کتابیں لگی ہوئی ہیں. ترمذی پڑھ لیجئے، مسند احمد بن حنبل پڑھ لیجئے، جتنی حدیثیں آپ کو یاد ہیں اہل بیت کی شان میں وہ سب امام احمد بن حنبل نے لکھ دی. میں غدیر، ابائلہ، غدیر، خیبر، خندق، جتنی حدیثیں سب امام احمد بن حنبل نے لکھی. پورا غدیر کا خطبہ اپنے مسند میں انہوں نے لکھا ہے. انگریزی میں ترجمہ ہو گیا. امریکہ کی لائبریریز میں، لندن میں مسند احمد بن حنبل انگریزی میں رکھی ہے، عربی میں بھی رکھی ہے، اور باہر کے اسکالر اسی کو پڑھتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ یہ حدیثیں ساری لکھی ہوئی ہیں امام احمد بن حنبل نے. سمجھ گئے نا؟ تو اب سوال یہ ہے کہ کوئی بڑے بڑے حوالوں کی ضرورت نہیں ہے کہ فلاں چیز نہیں ہے، فلاں چیز نہیں ہے، فلاں چیز نہیں ہے. تو یہ حدیث بھی ہے کہ ایک دن جناب سیدہ تشریف لائیں اور حسن اور حسین کی انگلی پکڑے ہوئے آئیں اور کہا رسول اللہ سے، بابا ان دونوں بچوں کو اپنی وراثت دے دیجئے، ان دونوں میں اپنی وراثت تقسیم کر دیجئے. تو وراثت عام طور سے ہوتی ہے زمین کی، مکان کی، دولت کی، اسی کو وراثت کہتے ہیں. لیکن رسول اللہ نے فرمایا میں نے حسن کو اپنی ہیبت دے دی، حسین کو اپنی شجاعت دے دی. یہاں پر علماء حدیث نے بحث کی کہ سرکار نے اپنا اثاثہ بچوں کو کیوں نہیں دیا. کہتے یہ میرا مکان حسن حسین کا، یہ میری ابا قبا، یہ عصا، یہ گھوڑا، یہ اونٹ سب نواسوں کا. بلکہ آپ نے وراثت میں ایک کو ہیبت ایک کو شجاعت دی. تو علماء نے لکھا کہ اصل وارث سیدہ خود تھیں، اس لیے وہ چیزیں سیدہ کو ملنی تھی، ورنہ فدق حسن اور حسین کے نام لکھا جاتا. کیونکہ وارث سیدہ تھی، جب اصل وارث ہوتا ہے تو بعد کے وارث کو نہیں ملا کرتا، اس کے نام نہیں لکھا جاتا. تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اصل وارث جناب سیدہ تھیں اور انہی کے نام وراثت رسول اللہ نے لکھی. اور جو روحانی وراثت تھی وہ حسن اور حسین کو دے دی، ہیبت اور شجاعت. یہ دو چیزیں جو حسن حسین کو دی، ان دونوں چیزوں کی ضرورت سیدہ کو تھی نہیں. کچھ کہا ہے بھائی، سمجھنے کی کوشش کریں، اس طرح نہ سنیے، ذرا ٹھیک ٹھاک سے سنیے کہ ایک ایک جملہ جو ہے وہ آپ کے لیے قیمتی دیا جا رہا ہے اور اس کے اوپر آپ کو بولنا چاہیے، خوش ہونا چاہیے. تو شجاعت اور ہیبت سیدہ کو نہیں چاہیے تھی، اس لیے کہ سیدہ کی ہیبت صرف ان کی کالی نقاب ہے، ان کی شجاعت ان کا خطبہ ہے جو بھرے دربار میں انہوں نے دیا. تو حسین کی شجاعت عملی طور پہ نظر آئے گی، ہیبت عملی طور پہ نظر آئے گی جسے دیکھا جا سکے. حسن اور حسین سے دیکھا جائے گا کہ ہیبت رسول کیا ہے اور شجاعت رسول کیا ہے، اور دنیا نے دیکھ لیا. تو وراثت دے کر بتا رہے رسول اللہ کہ حسن اور حسین کس طرح میرے نائب ہیں، کس طرح میرے دین کو چلائیں گے، کس طرح یہ میرے بیٹے ہیں. کتنی بار یہ حدیث کہی، یا علی ہیں یہ دونوں بچے تمہارے صلب سے لیکن بیٹے میرے ہیں. جب کبھی بات آئی تو علی نے یہی کہا کہ یہ فرزندان رسول ہیں، میں ان کی حفاظت پر مامور ہوں. عباس میرا بیٹا، محمد حنفیہ میرا بیٹا، حسن اور حسین محمد کے بیٹے. نہج البلاغہ میں موجود ہے. کسی نے کہا بیعت آپ نے امت سے کیوں نہیں لی اور آپ نے جنگ کیوں نہیں کی؟ آپ نے کہا حسن حسین کی خاطر، مجھ پر واجب تھا حسن حسین کی حفاظت. یہ تھے چھوٹے بچے،
میں اگر جنگ کرتا تو دونوں بچوں کو قتل کر دیا جاتا. یعنی حسن اور حسین کی عمر کی سلامتی پر سے خلافت کو صدقے کیا. یعنی امامت رہ جائے خلافت صدقے ہو جائے، نہیں چاہیے. تو آپ نے فرمایا میں نے حسن حسین کو بچایا، اس لیے میں نے جنگ نہیں کی. ہاں اگر دونوں جوان ہوتے اور اس زمانے میں واقعہ ہوتا تو تینوں مل کر تیغ چلاتے، پھر مزہ کچھ اور ہوتا. ابھی تو 6 سال اور 7 سال کے تھے وفات نبی کے وقت حسن اور حسین. تو آپ نے فرمایا کہ یہ بیٹے محمد کے ہیں. اب میں نے ساری تمہید تیار کر دی نا، تو سب نے انکار کر دیا کہ حسن اور حسین کو محمد کا وارث نہیں مانیں گے. تو اللہ کو معلوم تھا کہ میری تاکید پر میں آیت اتار رہا ہوں ابنانا و ابناکم، لیکن نہیں تسلیم کیا جائے گا کہ حسن اور حسین بیٹے ہیں، لیکن مجھے امامت انہی سے چلانی ہے. حسن اور حسین محمد کے بیٹے، زین العابدین محمد کے بیٹے. توجہ ہے آپ کی بات سمجھ رہے ہیں؟ محمد باقر محمد کے بیٹے، جعفر صادق محمد کے بیٹے، موسی کاظم محمد کے بیٹے، علی رضا محمد کے بیٹے، محمد تقی رسول کے بیٹے، علی نقی رسول کے بیٹے، حسن عسکری رسول کے بیٹے، مہدی رسول کے بیٹے. فاطمہ کی وجہ سے تو چونکہ جب مہدی آئیں گے تو پھر یہ مسئلہ اٹھے گا کہ آپ رسول کے نائب کیسے ہیں، آپ تو فاطمہ کے بیٹے ہیں، تو بیٹی کا بیٹا وارث کیسے ہوتا ہے؟ اسی وقت اللہ عیسیٰ کو اتارے گا. عیسیٰ کہیں گے جیسے میں مریم سے دیکھو نا، مجھے دیکھو، میں نے مریم سے منصب لیا ماں سے، جیسے میں نے ننیال سے منصب پایا ہے ویسے مہدی نے منصب ننیال سے پایا ہے. تو اللہ کو یہ بھی پتا ہے کہ عیاریاں کس بلندی پر ہیں، وہ تو پہلے سے جانتا ہے نا. تو دلیل عیسیٰ قائم کر دیتے. توجہ ہے نا آپ کی؟ ایک ہی نقطہ تو اس میں رہ گیا، آخری تو وہی نقطہ ہے عیسیٰ کے ذکر میں جو اب کہنے جا رہا ہوں. جب عیسیٰ کہتے ماں کی طرف سے مجھے منصب ملا ہے، تو مہدی کو بھی ماں کی طرف سے ملا ہے. جیسے میں عمران کا وارث ہوں، جیسے میں 1,24,000 انبیاء کا وارث ہوں، ویسے ہی مہدی جو ہے وہ ابراہیم سے لے کے محمد تک کا وارث ہے، بلکہ آدم سے لے کر مجھ تک کا وارث بھی یہی ہے. اور یہ 11 اماموں کا وارث ہے. ساری گواہیاں عیسیٰ نے دے دیں، گواہی دینے کے لیے تو آئیں گے. اب عیسیٰ کا کام ہی کیا رہ گیا؟ معصوم نبی کو رکھا اس لیے کہ معصوم کی گواہی معصوم دیتا ہے. رسول اللہ نے مولا علی کی گواہی دی، من کن کو مولا ہو، معصوم نے گواہی دی. پھر مولا علی کی گواہی امام حسن امام حسین نے دی. پھر امام حسن کی گواہی امام حسین نے دی. معصوم حسین کی گواہی زین العابدین نے دی. ان کی گواہی 5ویں امام نے، ان کی گواہی 6 امام نے، ان کی گواہی 7ویں امام نے، ان کی گواہی 8ویں امام نے، ان کی گواہی 9ویں امام نے، ان کی گواہی 10ویں امام نے، ان کی گواہی 11ویں امام نے، 11ویں امام کی گواہی 12ویں نے دی. اب 12ویں کی گواہی کے لیے معصوم کہاں سے آتا؟ اس لیے عیسیٰ کو دیا. اب جو وہ عیاریاں تھیں تو اس وقت جب عیسیٰ یہ کہتے کہ ماں سے وراثت ملی ہے تو لوگ کہتے ہاں ٹھیک ہے آپ کو ماں سے ملی، لیکن آپ کے والد گرامی وہ فلاں صاحب ہیں. نہیں سمجھے، کچھ نہیں سمجھے. لوگ کہتے ماں سے تو ملی ہے لیکن آپ اپنے باپ کے تو وارث ہیں نا، اس لیے باپ ہی نہیں رکھا کہ جب مڑ کر دلیل کوئی چاہے کہ کہیں سے عیسیٰ کا ددیال دکھا دے تو ددیال غائب کر دیا. نہیں سمجھ رہا آپ؟
لیکن یہاں ددیال رکھا ٹکر کا۔ ارے بھائی آپ علی والے ہیں اور ہلکے پڑ گئے، سمجھیے میں پھر سے سمجھا رہا ہوں۔ مامون رشید کا دربار تھا، پھر سے داد لوں گا اسی جملے پر، اسی نقطے کو دوسرے طریقے سے کہنے جا رہا ہوں۔ امام رضا تشریف فرما تھے، مامون رشید نے کہا اچھا تو آپ کو کس بات کا فخر ہے؟ اس بات کا فخر ہے کہ قرآن میں آپ کے لیے آیا ہے ابنانا و ابناکم، ابنانا و ابناکم آیا ہے، کہ نہ ہو قرآن میں، نہ ہو قرآن میں۔ اس نے کہا تو پھر آپ کو کس بات کا فخر ہے؟ نسانا، آپ فاطمہ کے بیٹے ہیں تو نسانا پہ آپ فخر کرتے ہیں، کہ نہ ہو، کہ تو پھر فخر کس پہ؟ کہ انفسنا وانفسکم، میں علی کا بیٹا ہوں۔ میں علی کا بیٹا ہوں۔ تو جملہ تو سن لو، جہاں عیسیٰ سر جھکائیں گے کہ باپ کہاں ہے، وہ مہدی کہے گا میرا باپ ابو تراب ہے جو آدم کا باپ تھا، علی میرا۔ تو کائنات میں ایسا فخر کس کو کہ باپ علی ہو اور ماں فاطمہ ہو۔ اس لیے بار بار یہ کہا کہ امامت ابو طالب کی نسل میں ہوگی۔ پھر فرمایا رسول اللہ نے کہ کوئی ابو طالب کی نسل میں امام بن جائے، اس لیے کہ 4 بیٹے ہیں ابو طالب، پھر قید لگائی وہ فاطمہ کا بیٹا ہو۔ میری بیٹی یہ بھی نہیں کہا کہ فاطمہ کا بیٹا ہو، ورنہ کوئی بھی فاطمہ کا نام رکھ کے اور اس کے بیٹے کو کہتا ہے یہ مہدی ہے، کہ میری بیٹی فاطمہ کا بیٹا ہوگا مہدی۔ شرط لگا دی، شرط لگا دی، اس لیے اتنا فرمایا کہ اس میں کوئی فرق نہیں ہو پائے گا۔ یہ تو یقین ہے کہ نسل محمد میں ہوگا، فاطمہ کا بیٹا ہوگا، نسل علی میں ہوگا۔ اور یہ تو اتنا رٹا ہوا ہے لوگوں کو، اتنا رٹا ہوا شجرہ ہے کہ یہ شجرہ تو مسلمان بھول ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ کسی مزار پہ جا ہی نہیں سکتے جب تک یہ نہ کہہ دیں ہاں یہ تو حسنی ہیں، یہ حسین، چاہے وہ عبد القادر جیلانی ہوں، چاہے معین الدین چشتی ہوں یا نظام الدین اولیاء ہوں، شجرہ تو یہیں سے مانگے میں جاتا ہے، شجرہ تو یہیں سے مانگے میں جاتا ہے۔ تو یہ جو لاکھوں مزار بنے ہوئے ہیں اور سارے سادات قبروں میں لیٹے ہوئے ہیں، تو کیوں جا رہے ہیں آپ وہاں؟ بھائی سید صاحب ہیں، سید صاحب ہیں، تو پھر وہ سیدوں کا سید آنے والا کہ جس کی گواہی یہ قبروں سے نکل نکل کے دیں گے کہ یہی ہمارا امام ہے، یہی ہمارا امام ہے۔ اب یہ کہ یہ بھی قدرت کا انتظام تھا، چونکہ عیسیٰ کو زندہ رکھا اور عیسیٰ گواہی دیں گے، اس لیے یہ بھی انتظام رکھا کہ حضرت عیسیٰ کے آخری نائب جناب شمون کی نسل میں شاہ روم کو رکھا، اور شاہ روم کی پوتی امام کی ماں بنی، گویا عیسیٰ کے گھر میں امام کا ننیال بھی ہے۔ یعنی مریم نانی ہیں، سیدہ اگر دادی ہیں تو مریم نانی ہیں، اور دونوں کی عصمتوں کے قصیدے قرآن نے بھی پڑھے، انجیل نے بھی پڑھے اور توریت نے بھی پڑھے۔ تو ایسا شجرہ کائنات میں کس کا ہوگا؟ جو نرجس کا لال ہے۔ نرجس تو کہتے ہی پھول کو ہیں، اسے نرگس کہتے ہیں، انگلش میں نرگس کہتے ہیں۔
پھول ایک ہی ہے، اور یہ واحد پھول ہے جو آنکھیں رکھتا ہے، آنکھیں رکھتا ہے، اور یہ نام حضرت امام علی نقی علیہ السلام، گویا بہو کو خطاب دیا، نام تھا ملیکہ، ملیکہ نام ہے جو ان کے شاہی خاندان نے نام رکھا تھا، خطاب ملا نرجس، اور جیسے جناب شہربانو آئی تھیں بشارت کے ساتھ کہ خواب میں جناب سیدہ کو دیکھا حضرت شہربانو نے ایران میں اپنے شاہی کے دور میں، اور بی بی نے خبر دی کہ تم میرے حسین کی دلہن بننے والی ہو۔ ایسے ہی نرجس کے خواب میں شہزادی تشریف لائیں اور کہا تم میرے بیٹے حسن عسکری کی دلہن بننے والی ہو، اور خود بیان کرتی ہیں نرجس خاتون کہ جب آئیں شہزادی تو ساتھ میں بیٹے کو لائیں، اور میں نے ان کا سراپا دیکھا، پھر میں دعائیں مانگتی تھی کہ ایک بار اور زیارت ہو جائے، ایک بار اور زیارت ہو جائے، اور پھر بی بی تشریف لائیں اور کہا اب حملہ ہونے والا ہے، تمہارے ملک میں لشکر نکلے گا، لشکر روانہ ہوں گے، اور تم بھی اپنے لشکر کے ساتھ روانہ ہو جاؤ، اور پھر بغداد اس طرح تم پہنچو گی، اور میرا بیٹا علی نقی تم کو بغداد دجلہ کے ساحل سے کشتی پر سے اپنے غلام بشیر کو بھیج کر بلوا لے گا۔ گویا پورا سفر نامہ جناب سیدہ نے سنا دیا، اور پھر نرجس خاتون نے بشیر کو راستے میں سنایا۔ جب بشیر نے ناقے پر عماری میں بی بی کو بٹھایا تو راستے بھر اپنے خواب بشیر کو سناتی آئیں کہ میں روم سے یہاں تک پہنچی کیسے۔ اور پھر وہ دن بھی آیا کہ امام کی بہن، امام کی بیٹی، امام کی پھوپھی جناب حکیمہ خاتون، 11ویں امام کی پھوپھی، 9ویں امام کی بیٹی، 10ویں امام کی بہن، ایک امام کی بیٹی ہیں، ایک امام کی بہن ہیں، ایک امام کی پھوپھی اور ایک امام کی دادی، تو ان کی خدمت میں پیش کیا گیا تھا نرجس کو کہ انہیں آل محمد کے گھرانے کے آداب بتا دیجئے۔ زیادہ دن نہیں لگے، 9 برس کی عمر میں نرجس آئی تھیں، اور 11ویں برس کی عمر میں عقد ہو گیا امام حسن عسکری علیہ السلام سے۔ 2 سال انہوں نے آداب سیکھے، اور یہ ساری روایت معصومہ کی بیٹی جناب حکیمہ خاتون سے ہے